اگر جس طرح ہر جگہ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ دوسری فصلوں سے جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں وہ زیادہ پروفٹ گین کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گندم کی جو بوائی ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو یہاں اگر فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی طرف ہم توجہ دیں اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر کاشت بڑھی ہے اور اوسط پیداوار جو ہے 100 من فی ایکڑ ہے، تو اگر وہ بڑھ جائے کہ جس طرح 26 من ایوریج ہے پاکستان کے اندر، تو اگر 100 من ہو جائے تو یہ 4 گنا جو اس کی آمدنی بڑھے گی کاشتکار کی، تو کیا وہ ایک مثبت قدم نہیں ہوگا؟ اسی بات میں آ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں فرانس کو، میکسیکو کو، امریکہ کو، چائنا کو یا ایون انڈیا کو، ان کی ایوریج پیداوار پاکستان سے 2 گنا ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو 4 گنا آگے ہیں نا، 100 من پلس میں پیداوار میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، پیداوار میں بھی زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہماری جو ایوریج پیداوار ہے وہ 25 من فی ایکڑ، 26 من فی ایکڑ قریب آ رہی ہے۔ تو ہمارا فوکس یہی ہے کہ جو ہماری پیداوار 25 یا 26 من فی ایکڑ آ رہی ہے، اور کچھ نہیں، ہم اس کو ایک دم 100 من پہ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن گریجولی انکریز کر کے اس کو 40 سے 50 من کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں، تاکہ اگر ہماری طرف اس سال پاکستان میں زیر کاشت رقبہ گندم کا کم ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ فی ایکڑ پیداوار بڑھایا جا سکے۔ جی ملک صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ مثلا خود کو ماشاءاللہ کاشتکار ہیں اور آپ نے اس سیزن میں پروگرام سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ایک بڑے رقبے پہ آپ نے گندم کاشت کی ہے، تو آپ بتائیں کہ نقوی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا حال کیا ہے؟ سر، جو یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات سے، نقوی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں سر کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا ہمارے ہاں کوئی اچھی گندم کی ورائٹی جو ہے نا وہ نہیں تعارف کروائیں گے۔ کوئی اچھی ورائٹی آتی جن کی وجہ سے اس کی پیداوار جو ہے نا پر ایکڑ ییلڈ جو ہے نا وہ بڑھتی، انکریز کرتی۔ تو اس میں نا جو ہے نا اگر وہی جو ہے نا ورائٹی جو ہے روایتی وہ چل رہی ہیں، اور اگر ہمارے ہاں کچھ ہماری فارمنگ میں جو چینج آئی ہے یہ بھی اس پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ جو کوششیں کر رہے ہیں یہ کر ہاں جی ان کی وجہ سے کسانوں میں اویئرنیس بھی آئی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، کچھ کھاد کے ریٹ زیادہ ہیں۔ اب ہماری زمینوں میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میاں چنو کا ایریا جو ہے بڑا فرٹائل ایریا ہے، لیکن اب کیونکہ ملٹی کراپ ایریا بن گیا اور دوسرا جو ہے کاشت وہ متواتر ہو رہی ہے۔ پہلے زمینیں جو تھے وہ ان کو کچھ ریسٹ مل جاتی تھی، ایک فصل کاشت کی دوسری انہوں نے مس کر دی، اب روٹیشن کراپ آ رہی ہے۔ تو اس میں لوگوں کو جو ہے نا کھاد کی جتنے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک روایتی سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم یوریا اور فاسفورس کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں جو ادرز اجزاء آتے ہیں ان کو نہیں، جیسے اب زنک کی کمی، زمینوں میں پوٹاش کی کمی آ رہی ہے۔ آگے بڑھاؤں گا کہ افسوس آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کا یہ ایریا بڑا زرخیز ہے، پورے پاکستان کی ماشاءاللہ بڑا زرخیز ایریا ہے، افسوس اسی چیز کا ہے کہ ہم پہلوانی میں رسم زماں تھے، ہم ختم ہو گئے۔ جو آرٹیفیشل جنہوں نے مقصد سائنس کے حوالے سے اپنے جسموں کو بنایا، آج وہ چیمپئن ہے۔ تو ہمارا جو ایریا شروع سے ہزاروں سال سے، صدیوں سے ایک زرخیز ایریا تھا، آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور نئی سائنسی ترقیاں، ایجادات سے استفادہ کر کے دوسرے ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں، حالانکہ ہونا ہمیں چاہیے تھا۔ قدرت کی ذات نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں، وہ دیے جی۔ دوسرا ہمارے لیے تو یہ دیکھیں نا کہ جو انڈیا میں جو مشرقی پنجاب ہے وہ ہمارے پنجاب کے، پاکستان کے مغربی پنجاب سے کم ایریا ہے، تو وہ جو ہے 1 ارب لوگوں کو جو ہے نا وہ خوراک پرووائڈ کر رہا ہے، اور ہمارا جو اس سے کہیں زیادہ ایریا ہے اس کے لیے ہماری جو 17 کروڑ عوام ہے اس کے لیے بھی ہم جو ہے نا باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی کیا مین، کیا آپ کیا سمجھیں کہ کیا کرنا ہے وجہ؟ سر، اس میں کچھ تو یہ ہے کہ ورائٹیز ایسی لائن ہے ان کے اوپر ورک کیا جائے، جیسے نقوی صاحب نے بھی اور آپ نے بھی کہا ہے کہ ہمارا 1/4 کا فرق ہے اور انڈیا اور چائنا سے 1.5 کا فرق ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ورائٹیز جو ہیں ان سے ییلڈ جو بڑھائی جائے، دوسرا ذمہ دار میں یہ چیزیں جو اویئرنیس پیدا کی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ادرز فاسفورس اور اس کے علاوہ جو اجزاء صغیرہ ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پوٹاش ہے، زنک ہے، اب ہیومک ایسڈ کا استعمال شروع ہو گیا، یا ادرز جو ہیں، یہ ورائٹی میں اتنا پروڈکٹ ییلڈ وائز اس میں جو ہے نا پروڈکشن اس میں اتنی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ آپ نے ابھی بیج کا ذکر کیا ہے، تو ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیج کے حوالے سے، میں پھر ذکر کروں گا کہ جیسے ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہماری بیس جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے، زراعت کے اوپر، تو بیج کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایگریکلچر کے شعبے میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ نہیں سر، میں نہیں سیٹسفائی۔ آپ یعنی نہیں سر، کسی بھی کاٹن سیڈ ہے، اور کاٹن سیڈ میں تو ہماری جو پیداوار کم ہونے کی مین ریزن جو میں سمجھتا ہوں
اس میں میری جو ناقص العقل کام کرتی ہے کہ اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے نا ریسرچ سینٹرز میں ورائٹی کے اوپر ٹرائل ہوتے تھے، اور جب ورائٹیز جو ہے نا امپروو ہوتی تھی تو فارمرز کے پاس آتی تھی. اب جو ہے نا وہ ورائٹی انڈر ٹرائل ہوتی ہے، اور ایک ورائٹی کے اوپر کم از کم ریسرچ سینٹرز میں 3 سے 5 سال کا ٹائم چاہیے. تو 3 سال اور 5 سال کے اندر تو وہ ورائٹی